وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. دنیا کے ہزاروں مذاہب میں سے اللہ تعالیٰ نے جس مذہب کو، جس دین کو پسند فرمایا ہے، وہ دین اسلام ہے. اور اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، سلف صالحین کے فہم اور طریقے کا نام ہے. اور اسلام کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی چیز جس کا تعلق ایمانیات، ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، اور دوسری چیز جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اور تیسری چیز جس کا تعلق انسان کے معاملات اور انسان کے اخلاقیات کے ساتھ. اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا گیا. اس کو شریعت کے تعلیمات کی، احکامات کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مکلف اور ان احکامات میں رکھا گیا ہے. شریعت کی تعلیمات کی آزادی اس کو نہیں دی گئی کہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے، میری زندگی، میری مرضی، میری جوانی، میرے شب و روز، میرے معاملات، میری منمانیاں، میری خواہشات. بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے دین اسلام کو پسند کر کے اس کی کامیابی، اس کی نجات کے لیے دین اسلام کا ہونا شرط رکھی ہے
پھر اس دین کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر دو قسم کے حقوق کو لاگو کیا گیا ہے۔ ایک وہ حق ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ حق ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا کامیابی اور نجات کے لیے بھی ضروری ہے، اور حقوق اللہ کا خیال رکھنا کامیابی اور نجات کے لیے بھی ضروری ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا جانتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق پھر اللہ پر کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ، اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کریں، بندے اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر اللہ رب العزت کی صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ تو گویا اسلام جو تین چیزوں میں تقسیم ہے، اس کی پہلی دو چیزیں وہ اللہ کا حق ہے، ایمانیات بھی اور عبادات بھی۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، وہ فرشتوں پر ایمان لائے، وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، وہ قیامت پر ایمان رکھے، وہ اس کے حق میں تقدیر اچھی ہے یا بری ہے وہ اپنی تقدیر پر ایمان رکھے، وہ قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے، اور پھر نمازوں کی پابندی کرے، پھر جناب وہ اسلام کے ارکان کو پورا کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق عبادات کے اندر بھی ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز سے تعلیم دی ہے کہ وضو کر کے اللہ کے دربار میں آ کر، اللہ کے در پر بیٹھ کر، اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگا کر، اپنی نظروں کو سامنے جھکا کر، اپنے جناب گھٹنوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ کے پھر اللہ سے بولا ہے التحیات للہ، اللہ میری ساری کی ساری قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات میری ساری کی ساری جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور میری ساری کی ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ عبادات اور عبادات کی ساری قسمیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہو، وہ رکوع اور سجود کی صورت میں ہو، وہ قیام کی صورت میں ہو، وہ جناب طواف کی صورت میں ہو، وہ ان عبادات کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے یا ان عبادات کا تعلق انسان کے قول کے ساتھ ہے، اس کے جسم کے ساتھ ہے، اس کے مال کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر، دنیا کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر کی ساری عبادات اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں، تو میری اور آپ کی اور اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کی عبادات اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی قولی اور مالی عبادتیں غیر اللہ کے لیے کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی جسمانی عبادتیں غیر اللہ کے لیے کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے رکوع اور سجود اور قیام اور طواف غیر اللہ کے لیے کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا مال غیر اللہ کے در پر کیوں جاتا ہے؟ وہ اللہ کے نام کی نظر اور اللہ کے نام کی نیاز دینے کی بجائے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیوں دیتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیمات میں، احکامات میں، عبادات میں، پیروی میں، راستے میں، طریقے میں یہ راستہ دے دیا ہے، یہ درس اور سبق دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ کر، فرما کر یہ قول بتلا دیا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر کی ساری عبادات صرف اللہ کے۔
پھر اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر ذیشان فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، تمام کی تمام صرف ایک اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے پوچھا معاذ جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم، اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دے گا اور بندوں کو اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کا حق، یہ ہے حقوق اللہ، یہ ہے اللہ کے حق کی نگہبانی، یہ ہے اللہ کے حق کی حفاظت۔ جب بندہ اللہ کے حق کی حفاظت کرتا ہے، حقوق اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمانیات اور عبادات کے معاملات کو درست رکھتا ہے، تو پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنی جنتوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقوق اللہ کے بعد اللہ نے میرے ذمے، آپ کے ذمے، سارے مسلمانوں کے ذمے، سارے انسانوں کے ذمے جو دوسرا حق لگایا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ وہ بندوں کا بندوں کے اوپر حق ہے، وہ ان کے معاملات ہیں، وہ ان کی اخلاقیات ہیں، وہ ان کا بول چال ہے، وہ ان کا لین دین ہے، وہ ان کا طور طریقہ ہے، وہ ان کا میل جول ہے۔ اگر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جاتا اور حقوق العباد کو پامال کیا جاتا ہے، حقوق العباد کی حفاظت نہیں کی جاتی، بندہ اپنے بول چال کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے لین دین کے معاملات کو درست نہیں رکھتا، اپنے رویے کو درست نہیں رکھتا، اپنے حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، تو پھر بھی اس کے لیے ناکامی ہے، پھر بھی اس کے لیے بربادی ہے، پھر بھی کامیابی اور نجات نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ کنگال کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ۔ اللہ کے رسول ہمارے اندر تو مفلس غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، وہ مفلس وہ غریب نہیں ہے، بلکہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صیام و یاتی قد شتم ھذا و اکل مال ھذا و سفک دم ھذا۔ میری امت کا مفلس اور غریب شخص تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کو بھی لے کر آئے گا، قیامت کے دن اللہ کے دربار پر اپنے روزوں کو بھی لے کر آئے گا، قیامت کے دن زکوٰۃ جیسا عظیم عمل بھی لے کر آئے گا، لیکن وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، کسی کو یہ گالیاں بکتا رہا، کسی کا یہ حق کھاتا رہا، کسی کا یہ خون بہاتا رہا، کسی پر یہ ظلم کرتا رہا، اس کے ہاتھوں سے بھی وہ محفوظ نہیں تھے، اس کی زبان سے بھی محفوظ نہیں تھے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ بھی آ جائے گا جس کو اس نے گالیاں دی ہیں۔ وَيَأْتِي مَنْ أَكَلَ هَذَا، وہ بھی آئے گا جس کا یہ مال ہڑپ کرتا رہا، جس کے یہ حقوق غصب کرتا رہا، جس کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتا رہا، جس کے حقوق کو کھاتا رہا۔ وہ لوگ بھی آ جائیں گے، اللہ کے دربار میں اس نمازی کا فیصلہ ہونے لگا ہے، اللہ کے دربار میں اس روزے دار کا فیصلہ ہونے لگا ہے، اللہ کے دربار میں اس زکوٰۃ دینے والے بندے کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جب اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰتوں کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے مظالم کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے ظلم کو دیکھا جائے گا، حقوق اللہ کے ساتھ جب اس کے حقوق العباد کو دیکھا جائے گا نا، تو اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر دیں گے کہ اس کے پاس نیکیاں بھی ہیں لیکن اس کے پاس ظلم بھی ہے، اس کے پاس نمازیں بھی ہیں لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھا، زبان سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھا، چغلیاں کرنے والا، غیبتیں کرنے والا، رشوتیں لینے والا، سود کے ساتھ ظلم کرنے والا، لوگوں کی جناب عزتوں کو تار تار کرنے والا، اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے گریبانوں تک پہنچانے والا، اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دینے والا، لوگوں کی عزتوں کو ختم کرنے والا۔ اللہ
اللہ رب العزت پہلا فیصلہ یہ کر دیں گے کہ اب اس کی نیکیوں کو لے لو، نیکیوں کو، اس کی نیکیاں تو ہیں نا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ سردیوں کی راتوں میں اس نے وضو تو بڑے کیے ہوئے ہیں، اب گرم دنوں کے اندر جناب اس نے لمبے لمبے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنے مال میں سے بڑا حساب کر کے اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوئی ہے، اب ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ وضو یہ کرتا رہا، نرم گرم بستروں کو سردیوں کی راتوں میں یہ چھوڑ کر آتا رہا، لیکن ظالم شخص تھا، غاصب شخص تھا، یہ ظلم کرنے والا شخص تھا۔ اب اس کی نیکیوں کو لے کر مظلوموں کو دے دو، اللہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا۔ وہ مظلوم جس نے اس کے ظلم سہے تھے، وہ مظلوم جنہوں نے اس کے جبر سہے تھے، وہ مظلوم جو دنیا میں اس کی گالیاں کھاتے رہے تھے، گالیوں کا نشانہ بنتے رہے، وہ مظلوم جس کا اس نے حق کھایا ہوا تھا، جس کا اس نے خون بہایا ہوا تھا، جس کے قتل و قتلان میں یہ شریک رہا تھا، اب پہلا فیصلہ اس بدقسمت کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب لینے والے باقی تھے، کوئی ظلم ایک آدھ تو نہیں نہ کیا تھا، یہ جوانی کے سالوں میں چلا تو ظالم بن گیا، یہ بڑھاپے کی وادیوں میں چلا تو ظالم ہی رہا، یہ لوگوں پر ظلم ہی کرتا رہا، ہر طریقے سے ظالم بنا رہا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا، اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی مظلوم باقی ہوں گے، وہ لینے والے باقی ہوں گے۔ دوسرا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جائے گا، اب ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو، اب ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی ظلم کیا ہوا ہے، وہ اس کی عزت کے بارے میں ہے یا کسی اور چیز کے بارے میں ہے یا مال کے بارے میں ظلم ہے، فلیتحللہ منہ اليوم، وہ آج اپنے اس ظلم کو تصفیہ کروا لے، ختم کروا لے، حلال کروا لے، بدلہ دے لے، قبل اللہ یکون درہم ولا دینار، اس دن سے قبل جس دن درہم و دینار مال و متاع بینک بیلنس نہیں ہوگا۔ ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اس کے نیک عمل کو اس کے ظلم کی مقدار کے برابر لے لیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہوں گی، اس کے پاس جناب ثواب اور اجر ہی نہیں ہوگا، تو اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، اب مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے ذمے دے دیے جائیں گے، اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں کتنی سختی، دیکھیں کتنا معاملات، کتنی وعیدیں۔ جو لوگ نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، روزے کا بھی خیال رکھتے ہیں، زکوٰۃوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، نیک اعمال بھی رکھتے ہیں، لیکن نیک اعمال کو انہوں نے محفوظ نہیں کیا، نیک اعمال اس طرح برباد ہوئے، نیک اعمال اس طرح ضائع ہوئے، اور ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بھی خیال نہیں رکھتے اور پھر حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ دنیا آخرت کی بربادی، دنیا آخرت کی ہلاکت، اور دنیا آخرت کے اندر جناب خسارہ ہی خسارہ نظر آئے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اپنے رویے کو درست کرنا بھی ضروری ہے، اپنی زبان کو سیدھا رکھنا بھی ضروری ہے، اپنے لین دین اور معاملات بھی ضروری ہیں۔ اس حاجی صاحب کے، اس نمازی صاحب کے لوگوں کا مال لے کر ہڑپ کرتا رہا، لوگوں کا مال لے کے کھاتا رہا، لوگوں کو گالیاں دیتا رہا، لوگوں کی عزتیں تار تار کرتا رہا، یہ معاملات درست کرنا، سیدھے کرنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیو، اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ آئی کہ جس طرح نیکی کرنا ضروری ہے، اس طرح نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دو قسم کے نیک عمل ہے نا، پہلا نیک عمل وہ ہے جو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی نیکیاں تو بڑی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیک عمل ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ نیک عمل قبولیت کی شرائط پہ ہی پورا نہیں اترتا تھا۔ نیکیاں تو اس نے بڑی کی ہیں، پہلی شرط جو اخلاص کی تھی وہ نہیں تھی، ریاکاری تھی، سمت تھی، مشہوری تھی، دکھلاوا تھا، اللہ نے اس کا وہ عمل ہی قبول نہیں کیا۔
نیک عمل کے لیے دوسری شرط کہ نیک عمل تو بڑا تھا، تہجدیں بھی بڑی تھی، نمازیں بھی بڑی تھی، ساری رات جناب ذکر اذکار بھی اس کے بڑے تھے، لیکن اس کا نیک عمل محبوب پیغمبر کے سنت اور حدیث کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قبول ہی نہیں کیا۔ اخلاص بھی نہ ہو اور سنت حدیث کے مطابق عمل بھی نہ ہو، پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق بھی عمل نہ ہو، مفتی کے فتوے کے مطابق تو ہو سکتا ہے، اپنے قوم برادری کے رسم و رواج کے مطابق تو ہو سکتا ہے، اپنے جناب مولوی کے حکم کے مطابق تو ہو سکتا ہے، اپنے فرقے گروہ اور جماعتوں کے طریقہ کار کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن سنت حدیث کے مطابق نہیں تھا، اس لیے رد کر دیا گیا۔ تیسری شرط اس نے نیکیاں تو بڑی کی، لیکن نیکیاں کرتے ہوئے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا، حلال و حرام میں تمیز نہیں کی۔ یہ لباس پہنتا تھا تو حرام کمائی کا، یہ جناب کھانا کھاتا تھا تو حرام کمائی کا، یہ عیاشیاں کرتا تھا تو حرام مال سے، یہ جناب اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا تو حرام کمائی سے۔ حرام کمائی سے کیا ہوا عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ تو نیک عمل کی قبولیت بھی ضروری ہے کہ نیک عمل کیا جائے اور اس کی قبولیت کی شرائط کا خیال رکھا جائے۔ دوسری چیز کہ نیک عمل کے بعد اس کی حفاظت کی جائے، اس کی نگہبانی کی جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے والے کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، شرک کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، کہ ایک بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکاتیں بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، نفل و نوافل بھی ہے، بیت اللہ کے طواف بھی ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، جب جناب وہ بیوہ عورتوں اور بچوں کے حقوق بھی ہیں، یتیموں کا خیال بھی ہے، لیکن ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اس کی ساری عبادات اور ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور شرک کے بعد نیک عمل کیوں ضائع ہوتے ہیں؟ یہ نیک عمل کرتا ہے، بدعات خرافات پر چلتا ہے، رسم و رواج پر چلتا ہے، سنت حدیث کی مخالفت کرتا ہے، صبح سپیکر کھول لیتا ہے، بدعات خرافات کے پیچھے صبح سپیکر کھول لیتا ہے، ایسے اشعار، ایسے کلام، ایسی باتیں جو شرکیہ ہیں، جو کفریہ ہیں، اس کے نظریات شرکیہ کفریہ، اس کے عقائد شرکیہ کفریہ۔ ادھر اللہ کے دربار پہ جھکتا تھا، ادھر غیر کے دربار پہ، ادھر اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، ادھر غیر کے دربار میں، ادھر رکوع اللہ کے سامنے، ادھر رکوع غیر کے سامنے، ادھر جناب معافیاں تلافیاں اللہ کے آگے، ادھر جناب رکوع اور سجود اور طواف غیر اللہ کے آگے۔ اللہ نے اس کی ساری نیکیوں کو اس کے شرک، کفر اور بدعات خرافات کی وجہ سے ضائع کر دی۔ اب اس نے بدعات کی ہے، اس نے شرک کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے۔ یا اس نے نیکی تو کی ہے جو آج کل ہمارا فیشن بن گیا نا، فیشن ٹرینڈ بن گیا ہے، ہر عمل میں ریاکاری، ہر عمل میں دکھلاوا، ہر عمل میں مشہوری، اس سے بھی نیکی ضائع ہوگی۔ اور آج کل جو ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کو زکوٰۃ دے دی، جس کو عشر دے دیا، جس کو فطرانہ دے دیا، جس کو صدقہ دے دیا، اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے، گاہے بگاہے اس کو بتانا بھی ہے، میں نے تجھے اتنے پیسے دیے تھے، احسان کر کے جتلانے والا اللہ رب العزت اس کی طرف کل قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یا یہ میرا کمی ہے، میرا ملازم ہے، میرا غلام ہے، میں اس کو زکوٰۃ دوں، ساری زندگی تابع رہے گا، مشکل وقت میں بھی کام آئے گا، جناب فوتگی میں، خوشی غمی میں بھی اس سے کام لیں۔ زکوٰۃ تو دیتا اس لیے ہے نا کہ اس سے کام لیں گے، صدقہ اس پر کرتا اس لیے ہے کہ کل کو آنکھیں اس کی نیچی رہیں گی، یہ جناب آنکھیں جھکا کر بات کرے گا، یہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے بھی جھکائے گا، شرمائے گا، چمکائے گا، اس وجہ سے اس کو میں نے زکوٰۃ دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ کر کے پھر تانے دینا یہ بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، اور صدقہ کر کے احسان جتلانا یہ بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج تو میرے ساتھ تو بڑی باتیں کرتا ہے، کل پتہ نہیں تھا تیرے اوپر مشکل وقت تھا میں کام آیا ہوں، پتہ نہیں تھا تیری مالی حالت بڑی کمزور تھی میں نے تجھے پیسے دیے تھے، برادری کے ساتھ تیری لڑائی جھگڑا تھا میں تیرے ساتھ تھانے کچہری گیا تھا، میں نے پرے پنچایت کے ساتھ تیرے، یعنی یہ ساری کی ساری نیکیاں اس نے برباد کر لی ہیں، کس وجہ سے؟ تانے دے کر یا احسان جتلانے کے۔ یہ حقوق العباد کے منافی چیزیں،
یہ بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دینے والی چیزیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، میرے صحابہ ظلم کرنے سے بچ جاؤ، ظلم کل قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بن جائے گا، اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ واتقوا الشح، بخیلیوں سے بچو، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، بخل نے، شدید محبت نے، ہرس نے، حسد نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ بخل کے اندر، حسد کے اندر، مال کی محبت میں آ کر انہوں نے ایک دوسرے کی زندگیوں کو، ایک دوسرے کی جانوں کو بھی برباد کیا، خون بھی بہایا، واستحلوا محارمہم، حرام چیزوں کو حلال بھی کر دیا۔ کمپٹیشن ہے، مقابلے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے مال کی شدید محبت ہے، اس نے وہ کیا میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں اس سے مقابلہ بازی کروں گا، میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں اس سے یہ کروں گا۔ اس ہرس نے، اس مال کی شدید محبت نے، اس جناب بخل نے، اس مقابلہ بازی نے انسان کی بربادی اور ہلاکت کر دی۔ بچی کی شادی ہے، پھر بھی مقابلے بازی، فوتگی کا کھانا دینا ہے، پھر بھی مقابلے بازی، آگے رسم و رواج ہے، یہ جی کل آ گیا ہے، کیا کہیں گے؟ ساری زندگی باپ کا مال کھاتے رہے، اس کے نام پر چند دیگے نہیں پکا سکے، لوگ کیا کہیں گے؟ ساری زندگی وہ کما کر دیتا رہا، اس کا اکٹھ نہ کر سکے، وہ کل اور ہم کٹ کر لیا۔ یہ ساری کی ساری بربادیاں، ساری کی ساری بدعات، ساری کی ساری خرافات رسم و رواج کے نام پر، ہمارے ناک اور سٹیٹس کے نام پر، اور لوگوں کے اندر رکھ رکھاؤ کے نام پر آئے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے بربادیاں، ہلاکتیں ہیں، اور اسی وجہ سے پھر سال ہر سال تک وہ یتیم بچے مقروض بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے باپ کا سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے دیگوں کے چڑھاوے چڑھا دیے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کٹا کھلایا تھا کٹا، برائلر نہیں کھائیں گے، بکرے کھلائے تھے بکرے، آلو نہیں ڈالا جائے گا۔ تم جناب چکن بناؤ اور آلو ڈال کے فوتگی والے کر دو، وہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ ولیمے کا سما ہے یا فوتگی کا ہے۔ پھا لے لیا ہے، اڈیاں اٹھا کر، ایڑیاں اٹھا کر پھانسی لے لی ہے۔ کیا کریں جی؟ پھر اب برادری میں رہنا بھی تو برادری کی مان لو، رسم و رواج کی مان لو، طور طریقے کی مان لو، اپنے سٹیٹس کو مان لو، اپنے ناک کو رکھ لو، اپنی برادری کو رکھ لو، دین نہیں رہے گا۔ جتنے مرضی مولوی فتوے دے لیں، جتنے مرضی مولوی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، ناراض نہ ہو جائیں، مسجد کے صدر صاحب ہیں، مدرسے کے صدر صاحب ہیں، مسجد کی انتظامیہ ہے، کہیں ناراضی نہ ہو جائے، کہیں غصے نہ ہو جائے، میرا پکا نمازی ہے، چلو کوئی بات نہیں، جہاں یہ کھائیں گے میری بھی روٹی آ جائے گی، میرا بھی بستر، میرا بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ ساری دنیا کے مولوی اللہ کی قسم فتویٰ دے لے، بدعت بدعت ہی رہے گی، شرک شرک ہی رہے گا، کفر کفر ہی رہے گا۔ جو میرے پیغمبر کے صحابہ نے عمل نہیں کیا، اللہ نے اس کے اندر کامیابی اور نجات نہیں رکھی۔ کہیں جہیز کے معاملات، کہیں بدعات خرافات کے معاملات، کہیں رسم و رواج کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من یاخذ منی ہؤلاء الکلمات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے گا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، اور اس بندے کو بھی بتائے جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں کلمات کو سیکھوں گا، میں ان الفاظ کو سیکھوں گا، میں ان پر عمل کروں گا، میں ان کی تعلیم دوں گا۔ آپ نے پھر میرا ہاتھ پکڑا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسا، توجہ میری طرف کچھ نہیں ہوا، توجہ ادھر کریں، فاخذ بیدی فعد خمسا، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، 5 چیزوں کو گنوایا، 5 کو۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے نا تو حرام چیزوں سے بچ جائے۔ لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو حرام چیزوں سے بچ جا۔ دوسری چیز ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، لوگوں میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہے، اللہ تیرے دل کو غنی کر دے گا، اللہ تجھے غنا عطا کر دے گا۔ اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کر دی ہے اس پر راضی ہو جائے۔
اللہ کے شکوے نہ کر، چوکوں کے اندر کھڑا ہو کر، چوراہوں کے اندر کھڑا ہو کر، بازاروں میں کھڑا ہو کر، مسجدوں میں آ کر، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کر اللہ کے شکوے نہ کر، فلاں کو مال دے دیا مجھے نہیں دیا، فلاں کا ریٹ لگ گیا میرا نہیں لگا، فلاں کے پاس اتنا کچھ آ گیا میری بربادی ہو گئی، پتہ نہیں کیا اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، پہلے بابا جی جناب بیمار تھے، پھر اماں جی بیمار ہو گئی، پھر بچے بیمار ہو گئے، ہمارے گھر سے تو بیماری جاتی نہیں ہے، جب سے یہ بہو آئی ہے ہمارا تو منحوس پن ہو گیا ہے، جب سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تب سے ہمارے گھر میں بربادی، اور رب کے شکوے کرتا ہے۔ تجھے سانسیں دینے والا تیرا رب ہے، زندگی بخشنے والا تیرا رب ہے، وہ ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ عطا کرنے والا تیرا رب ہے، تو لوگوں کے سامنے اللہ کے شکوے کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک سانس کا مالک نہیں ہے، ایک لمحے کا مالک نہیں ہے، ہواؤں کے ایک ذرے کا مالک نہیں ہے، روشنی کے ایک ذرے کا مالک نہیں ہے، پانی کی ایک بوند کا مالک نہیں ہے، تو دریا کی ایک جناب چمک کا اور ریت کے ایک ذرے کا مالک نہیں ہے۔ اسی رب کے شکوے کرے تو پھر رب، وہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہوگا۔ اور جن کے سامنے شکوے بیان کرتا ہے نا، جن کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا ننگ ظاہر کرتا ہے، جن کے سامنے تو کھڑا ہو کر اپنی غریبی ظاہر کرتا ہے، اپنا جناب پلہ اٹھا لیتا ہے، اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے، وہ بھی تیری کوئی خدمت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تو لوگوں کے سامنے اپنے ننگ کو ظاہر کرے گا نا، لوگوں کے سامنے اپنی فقیریاں بیان کرے گا، لوگوں کے سامنے جناب اپنا جناب بڑا مظلوم بنا ہوگا، میری پوری نہیں پڑتی، میرے گھر میں یہ نہیں ہوتا، میرے پاس اللہ کا دیا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی فقیری کو ختم ہی نہیں کرتا، فقر کے دروازے اللہ اس پر بند ہی نہیں کرتا۔ لوگوں نے دیا کچھ نہیں، اللہ نے بھی رحمتوں کے دروازے بند کر لیے، لوگوں نے دیا کچھ نہیں، اللہ نے بھی فقر اور تنگی کو ختم نہیں کیا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر مومن بننا چاہتا ہے نا تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کیا کرے۔ میں نے چیک کرنا ہے نا، چیک لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ میں کتنا بڑا نمازی ہوں، بتاؤ میں اچھا بندہ ہوں یا برا بندہ ہوں، اپنا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک دیکھ لوں، میرا پڑوسی مجھ سے تنگ ہے تو پھر میرے ایمان کے اندر کمی اور نقص ہے، پھر میں ابھی مومن نہیں بنا۔ آج تو ہر بندے کا پڑوسی ہی تنگ ہے، آج تو ہر ایک ہی دوسرے سے تنگ ہے، کیوں؟ ہمارے ڈرائنگ رومز تو، ہمارے جناب ڈائننگ ہال اور ٹیبل تو اپنی طرف بنتے ہیں، گندے گٹر اور گندے واش روم ہمیشہ پڑوسیوں کی طرف بنتے ہیں، ہمارے نالے اور ہماری نالیاں تو ہمیشہ صاف رہتی ہیں، ان کا گند ہمیشہ پڑوسیوں کے گھر میں جاتا ہے اور ان کے دروازے کے سامنے نکلتا ہے۔ ہم ہر معاملے میں پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے جیسا مسلمان آج تک اتنا پکا سچا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کیا کر، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو مومن بن جائے گا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتا ہے نا تو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیے، اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے اور لوگ ذلیل ہو جائیں، اپنے لیے نفع کو پسند کرتا ہے، لوگ گھاٹے کے اندر رہیں، اپنے لیے مقام مرتبے کو پسند کرتا ہے، لوگ تیرے مظلوم اور محقور رہیں، اپنے لیے چدراہٹیں پسند کرتا ہے، لوگ تیرے کمی رہیں، اپنے لیے اگلی صف کو پسند کرتا ہے، اگلی کرسیوں کو پسند کرتا ہے، فرنٹ سیٹ کو پسند کرتا ہے، اور لوگ تیرے متحد رہیں، پھر مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر، اللہ تجھے صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظلم کا اور جناب حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور تذکرہ بھی ایسے کیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک غلام شہید ہو گیا نا، غلام، صحابہ نے مبارکباد دی، اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ کا غلام شہید ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التی اخذها من المغانم لم تصبها المقاسم تشال علیہ نارا، میرے صحابہ مبارک دیتے ہو، اس نے بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھائی تھی، خیانت کی چادر کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔
خیانت کی چادر کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج نہ ہمارے چارے محفوظ ہیں، آج نہ ہماری فصلیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے دکان کے سودے محفوظ ہیں، نہ ہماری گھر کی چیزیں محفوظ ہیں، نہ بازار میں پڑی ہوئی کوئی چیز محفوظ ہے۔ آج تو ہماری چیزیں ہی محفوظ نہیں ہیں، جس کا باقی تو چیزیں چھوڑ دو، مسجد کے اندر رکھی ہوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ یہ خیانتیں، یہ چوریاں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، ایک بندہ اس حالت میں اللہ کے دربار میں آئے گا اور کسی کو میں اس حالت میں نہ پاؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے کندھوں پر بکریاں سوار کر دی جائیں اور بکریاں آوازیں دیں، اس کے کندھوں کے اوپر اونٹ سوار کر دیے جائیں اور اونٹ آوازیں دیں، اس کے کندھوں پر گائے رکھ دی جائے، وہ گائے آوازیں نکالے، کپڑے رکھ دیے جائیں، وہ کپڑے حرکت کرے اور لوگوں کو پتہ چلے یہ چور ہے، لوگوں کے جوتے اٹھانے والا، لوگوں کے کپڑے چوری کرنے والا، لوگوں کی بکریاں چرانے والا، لوگوں کے اونٹ اور گائے کو اٹھانے والا، لوگوں کے مال میں خیانت کرنے والا، یہ سب سے بڑا خائن ہے۔ اللہ رب العزت ایک بہت بڑا جھنڈا اس کے پیچھے لگا دے گا اور وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوگا، پوری مخلوقات کو پتہ چلے گا یہ غادر تھا، خائن تھا، خیانت کرنے والا تھا، دھوکے باز تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی ایک بلشت زمین پر قبضہ کر لیا، ایک بلشت، ہمارے پاس تو پھیتے ہی ختم ہو گئے، ہماری تو پمیشیں ہی ختم ہو گئی، ہمارے تو بننے وٹے وہ کھاڑے سب کچھ ختم ہو گیا، ہمارے پاس تو بازار ہی ختم ہو گیا، جس کا جو چیز چاہا بازار پہ قبضہ کر لیا، تھڑے بنا دیے، بیڈ روم بنا دیے، جناب وہ واش روم بنا دیے، وہاں ریمپ بنا دیے، وہاں پڑیاں بنا دی، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ کون ہے؟ سب نے بنایا ہوا ہے۔ میرے جیسا کوئی فقیر مولوی کہے گا بھی ایسا نہ کرو، او جی میں کلے نے کیتا ہے، سارا بازار ہی انج کردا ہے، میں کلے نے کیتا ہے، سارا پنڈ ہی اس کام تے لگا ہے، گٹراں دا پانی باہر بازار میں گرا دیتے ہیں، وہ جناب لوگوں کا جینا مرنا، جینا آسان مشکل بنا دیتے ہیں، لوگوں کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، نہ پلاٹ محفوظ ہیں، نہ زمینیں محفوظ ہیں، نہ جائیدادیں محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بلشت زمین کسی کی قبضہ کر لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں پہنا دیا جائے گا، جا بیلیا لے جا 7 زمینوں جتنے مرضی پڑتا ہے، اب خوش ہوتا رہے 7 زمینیں لے کر، کیا کرے گا؟ وہ غرق ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یہی گناہ کافی اس کے لیے ہے۔ ایک ہی گناہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو اس کی بربادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہی دلیلیں، سارے ہی کرتے ہیں، گانے کیوں لگائے؟ سارے ہی سنتے ہیں، شادی پہ مہندی کا کیوں فنکشن کیا؟ سارے ہی کرتے ہیں، ویڈیو کیوں بنوائی؟ سارے ہی بنواتے ہیں، جناب ناچ گانا کیوں کیا؟ سارے ہی لگاتے ہیں، خسرے کیوں منگوائے؟ کنجر خانہ کیوں کیا؟ سارے ہی کرتے ہیں، میں اکیلا کرنے والا ہوں، سارے ہی کرتے۔ یہ دلیل ہے کل قیامت کے دن جب اکثریت امت کی اللہ جہنم میں بھیج دے گا، پھر کیا کہے گا؟ سارے ہی جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں۔ رسم و رواج کی بربادیاں، شیطان کے راستے اور طریقہ پر چلنے کی بربادیاں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، پوچھا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ حقوق و لباد کی بات سن لو، رویوں کی بات سن لو، اپنے لین دین کی بات سن لو، اپنے معاملات کی بات سن لو۔ قرض لینے والا تو سمجھتا ہے دینے والا مر ہی جائے، اس سے جان چھوٹ جائے، پیسے واپس نہ کرنے پڑے، بس ادھر سے بھی لے لیا، ادھر سے بھی پکڑ لیا، ادھر سے بھی پکڑ لیا، اگلے سیزن میں دے دوں گا، شام کو دے دوں گا، وہ شام ہی نہیں آتی، اس کا اگلا سیزن نہیں آتا۔ بچے کے شادی پہ لیا تھا، اس کے آگے بچوں کی شادی کا وقت ہو گیا، وہ پیسے دینا پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے لگے، پوچھا کوئی قرض تو نہیں؟ فرمایا جی قرض ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ فرمایا ایک صحابی نے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دینارانی علیہ، قرض لاکھوں میں نہیں تھا، کروڑوں میں نہیں تھا، زمینوں جائیدادوں کی باتیں نہیں تھی، صرف 2 دینار
قرض تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیے، اس کا 2 دینار قرض میرے ذمے ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرے دن ابو قتادہ سے پوچھا حل ادیت دینہ، ابو قتادہ قرض دیا؟ نہیں اللہ کے رسول ابھی نہیں دیا، جلدی کر قرض دے۔ تیسرے دن پھر پوچھا ابو قتادہ قرض دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول ابھی دے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن ابردت قبرہ، اب تو نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کیا ہے۔ یہاں رجسٹر پھٹ چکے ہیں، یہاں رجسٹر پھٹ چکے ہیں، یہاں جائیداد پر حق لینے کے لیے تو میں سب سے آگے ہوں۔ میرے باپ کی دکان تھی، میرے باپ کا جناب یہ پلاٹ تھا، میرے باپ کی کوٹھی تھی، میرے والد محترم کی زمین تھی، میں اپنے والد محترم کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ جب قرض دینے کی باری آتی ہے چلو مشورہ کروں گا، برادری آئے گی، مسیر پھپھیر ملویر آئیں گے، میرے کزن آئیں گے، میرے رشتہ دار بیٹھیں گے، کٹ ہوگا، پھر دیکھیں گا کس کو کتنا حصہ آتا ہے تو پھر دے لیں گے، پھر سوچیں گے، پھر دیکھیں گے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، بڑے بڑے معاملات خطرناک ہیں، بڑی وعیدیں ہیں، بڑی سختیاں ہیں اس کے اندر۔ مجموع الزوائد کے اندر حدیث ہے وعیدیں اور سختیاں نہ ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نہ خود محتاط ہوتے، نہ محتاط ہونے کا احتیاط کا حکم دیتے۔ مجموع الزوائد کی روایت کو سنیے، آپ نے اپنی لونڈی کو بلایا، بلانے کے بعد وہ جب نہ آئی تو کسی نے بتایا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ جب آئی آپ نے اپنے پاس مسواک تھی، پکڑ کر اس کو جلدی سے مارنے لگے لیکن رک گئے۔ فرمایا لولا مخافت القصاص لضربتک بالسواک، اگر مجھے قصاص کا بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو تجھے میں اس مسواک کے ساتھ مارتا۔ ایک مسواک مارنے سے پہلے ڈر گئے کہ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا، کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، کل قیامت کے دن جناب سارے معاملات سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس غلام ہے اللہ کے رسول، وہ میرا نقصان کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، اس کا حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں اس کا حساب ہوگا، مواخذہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ نقصان زیادہ ہے تو ان کو دینا پڑے گا، مار زیادہ ہے تو تجھے دینا پڑے گی۔ دور چلا گیا، بیٹھ کے رونے لگا، دھاڑے مارنے لگا، ہمارے تو دل ظالم پتھر بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا۔ وہ رونے لگ گیا، واپس آ کر کہتا اللہ کے رسول گواہ ہو جائیے میں نے اپنے سارے غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے، میں ان کا قصاص اور بدلہ نہیں دے سکتا۔ باتیں بڑی ہیں، موضوع طویل ہے، آئیے دعا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، اپنی عبادات کو بھی درست کرتے ہیں، اپنے ایمانیات، اپنے عقائد کو بھی درست کرتے ہیں۔ ایمانیات اور عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے رویوں کو، اپنے لین دین کو، اپنے طور طریقوں کو بھی درست کرتے ہیں۔ یقیناً اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اللہ نے نجات رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حقوق اللہ کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ایک ساتھی